مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب۔ قاہرہ صاحب، آج آپ رانا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، آپ اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ مسجد نبوی کا جو واقعہ ہوا، یقیناً اس کو جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن حرم پاک میں مسجد میں اس طرح کے نعرے لگانا، بدتمیزی کرنا، کسی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا حکومت پاکستان سعودی حکومت سے اس پر پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، ان سے ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لیں؟ دیکھیے، ایک بات تو اس بات کا اظہار ہے کہ یہ حکومت یا ہماری سوسائٹی میں اب انٹالرنس کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے نہ کوئی مقدس مقام بچا ہے، نہ کوئی کسی چھوٹے بڑے کا احترام بچا ہے، نہ کوئی عہدہ بچا ہے۔ لہذا اب ہم صرف اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے عمل کو جو ایک پارٹی لیڈر خود اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے اس عمل کو پھیلانے میں، جو بہت افسوسناک ہے، جو بہت تکلیف دہ ہے۔ اور یقیناً آج رانا صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ کچھ سعودی حکومت نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور باقی گورنمنٹ پاکستان بھی ان سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ کچھ اور لوگوں کو ان کے خلاف قرار واقعی ان کو سزا دی جائے۔ یہ جو مدینے کی ریاست کے نعرے لگا کے قوم کو بہکانا چاہتے ہیں، یہ مدینے والے کا اور مدینے والے کے روزے کا احترام کرنا بھول گئے۔ بالکل نہیں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب پری پلان تھا؟ رانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، لیکن جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیچرل ایک ریاکشن تھا۔ پھر وہ ساتھ امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کا نیچرل ایک ریاکشن تھا، جو شیخ رشید صاحب نے پہلے ہی کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ جب یہ جائیں گے وہاں پر تو دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ شیخ صاحب اب دلوں کے بھید بھی جاننا شروع ہو گئے ہیں، مستقبل کے احوال بھی ان پہ ریویل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اگر تو ایسا ہے کہ شیخ صاحب کو مستقبل کی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کوئی ایسا ان پہ کرامتیں آ گئی ہیں ان میں، تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ ورنہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ پلاننگ کا حصہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر تو بڑی اوپن اینڈ شٹ کیس والا معاملہ ہے کہ وہ ایگری کر گئے ہیں، پتہ چل گیا ان کو کہ ہاں ایسا ہونے جا رہا ہے۔ پھر ان کے بھانجے جو ان کی جگہ دوسری سیٹ پہ MNA ہیں، راشد صدیق صاحب، انہوں نے تو بہت حد کر دی۔ وہ تو کہتے ہیں آئندہ یہ مکہ مدینہ جائیں گے، وہاں بھی لوگ یہی کریں گے۔ اور اب یہ نا ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ مقدس مقامات کے علاوہ پبلک مقامات کے اوپر بھی اب یہ گھروں کے اندر الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ یہ گھروں میں، یہ بستیوں میں، یہ دفتروں میں، یہ مختلف جگہ پہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کو الٹیمیٹلی نفرت کے اس انتہا تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس ڈیوائیڈ میں یہ سمجھ نہیں پا رہے، یہ صرف اپنی نیرو پولیٹیکل سوچ کے تحت اس کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہونے جا رہا ہے۔ قاہرہ صاحب، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار بھی دیکھے ہیں، ہم نے نون لیگ کے ادوار بھی دیکھے ہیں، پرویز مشرف صاحب کا بھی ہم نے دور دیکھا ہے، لیکن یہ ایک نفرت اور تشدد کی آگ جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے کسی پارٹی کے دور میں اتنی عدم برداشت نہیں دیکھی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نفرت اور یہ عدم برداشت، یہ تشدد کی جو آگ ہے، اس سے پھر کسی ایک کو نقصان نہیں ہوگا، ہر کوئی اس کی لپیٹ میں ہوگا، جس سے نہ سیاست بچے گی، نہ لوگوں کی نجی زندگیاں محفوظ رہیں گی؟ دیکھیے، جو کچھ آج ہوا ہے مدینہ شریف میں، لیکن مدینہ تو علامت کیا ہے؟ مدینہ علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بردباری کی، آپ کے برداشت کی، آپ کے اعلیٰ اخلاق کی، دیگر قوموں کے، دیگر مذاہب کے، اپنے بدترین مخالفین کے لیے بھی جو رحمت کا اور اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی۔ اور پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ہاں مجھے یا کسی اور کو یہ شک ہو جائے کہ اب اس ملک کے اندر صرف ایک جماعت رہے گی، باقی سب غدار ہیں، اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ اس ملک کے اندر آپ ایک مذہب کے ماننے والے رہیں گے، دیگر کی چھٹی ہو جائے گی، دیگر کو بھگا دیں گے، پھر وہی کام ہے نا جو مودی کر رہا ہے، وہی کام ہے نا جو ٹرمپ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ تو بہت خوفناک کام ہے۔ یہ سوسائٹیاں، ہم ملٹیپل کلچر، ملٹی ریلیجس، ملٹی ایتھنک سوسائٹیز ہیں، ہم انکلوسیو سوسائٹی میں ایکسکلوسیو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت کے اندر آپ ایسے چل پائیں۔
نہ کوئی گھر بچتا ہے، نہ کوئی بستی بچتی ہے، نہ کوئی معاشرہ. لیکن المیہ یہ ہے کہ جمہوریت جو آپ کو سکھاتی ہے نا وہ ہے برداشت. جمہوریت سکھاتی ہے ڈفرینس آف اوپینین کو ٹالریٹ کرنا. بالکل. یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ فاشزم جو ہے وہ آپ کو اس سے خلاف لے کے جاتا ہے، وہ نفرت سکھاتا ہے، وہ آپ کو تحقیر سکھاتا ہے، وہ آپ کو اپنے مخالف کے خاتمے کو سکھاتا ہے، وہ لوگوں کے گلے پکڑنا اور لوگوں کی آواز کو دبانا سکھاتا ہے. یہ وہ کر رہے ہیں. ورنہ جمہوری عمل میں تو گریجولی سوسائٹی کے اندر ٹالرنس آتی ہے، برداشت آتی ہے. آج ویسٹ کے اندر جو برداشت ہے وہ ان کی ڈیموکریٹک ٹالرنس کی علامت ہے، اور دوسری طرف جو نفرت اور انتہا پسندی کی علامت ہے وہ ماضی کا ہٹلر ہے، وہ ماضی کا مسولینی ہے، اور وہ آج کا مودی ہے، وہ آج کا ٹرمپ ہے. اس کے علاوہ تو بہت چیزیں نظر نہیں آتی. ایک طرف لوگوں کا یہ رویہ ہے، اس حوالے سے عدم برداشت ہے، دوسرا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. قاہرہ صاحب، جو آپ لوگوں کا بھی ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جس طریقے سے اس وقت لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، 10-10 منٹ کے لیے لائٹ آتی ہے، گھنٹہ لائٹ جاتی ہے، آپ کو ایسے ہی ہو رہا ہے نا؟ ہر جگہ پر ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ بہت لوڈ شیڈنگ ہے، بہت بڑی صورتحال خراب ہے. لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اس وقت شارٹ فال آیا ہے، ایک تو ایکسیپشنلی گرمی بڑی ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ اس سال پچھلے سال اس موسم تھا، اس میں 4 یا 5 ڈگری گرمی کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے استعمال بڑھا ہے، نیچرلی بڑھنا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ پچھلی حکومت ٹائملی کیونکہ ایل این جی کے اور تیل کے ایگریمنٹ نہ کر سکی، اور ان کے جو شپس تھے وہ ان کے لوڈ ڈیلے ہوئے. اب وہ لوڈ پہنچ گئے ہیں، گیس بھی، فرنس آئل بھی، ڈیزل بھی. اب انشاءاللہ تعالی وہ سپلائی بحال ہو جائے گی ایک آدھ دن میں. لیکن یہ لوگ یہ بھی بیانیہ بنا رہے ہیں نا کہ امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، اب آپ بھگتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی ایک حکومت کے آنے میں 10 دن کے اندر تو لوڈ شیڈنگ نہیں بڑھ جاتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 10 دن میں تو سپلائی لائن نہیں خراب ہو جاتی. بالکل 10 دن میں تو اس نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہے. بالکل. اور اگلے 1-2 دن میں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور 2-4-5 دن کے اندر صورتحال جو ہے وہ معمول پہ واپس آ جائے. صحیح. کیا ہونے والے جو نئے الیکشنز ہیں، کیا یہ ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے؟ کیا پوری اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے، جو کل اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو بہت اس کے خلاف بولتی تھی، کیا ای وی ایم کو آپ بالکل ختم کر دیں گے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو جب ووٹ کا حق عمران خان کی حکومت نے دیا تھا یہ بھی لے لیں گے؟ کیا یہ انتخابی اصلاحات کا صرف انتظار کر رہے ہیں نئے الیکشن کے لیے؟ جب یہ ہو جائیں گی تو نئے الیکشنز ہو جائیں گے. دیکھیے، ای وی ایم ہو یا الیکٹرانک جو ووٹ ٹرانسفر ہے، جو ای ووٹنگ ہے، مسئلہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ای وی ایم کے اوپر تو دنیا کے تجربات ناکام ہوئے، اور دنیا سب کر کے چھوڑ گئی. چھوٹے چھوٹے ملک، ہمارے ہاں اس کے اوپر بڑے سیریس تحفظات تھے، اور جس طریقے کا یہ جلد بازی میں کرنا چاہتے تھے اس طریقے سے تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا. الیکشن کمیشن جس نے یہ کام کرنا ہے، جس کی یہ ایکسپرٹی ہے، اس نے اپنی انکیپیبلٹی کا اور اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ان کو بھی سمجھنی چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، اگر ٹرانسپیرنسی اس پہ ہو سکتی ہے تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن کیا کسی ایک جماعت کی یہ وہی سوچ ہے نا کہ ایک جماعت اگر سوچتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور باقی جماعتیں کہتی ہیں نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بلڈوز کرتے ہوئے کہے کہ نہیں میں نے ایسے ہی کرنا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جماعت کے کہنے پہ الیکٹورل لاز بنائے جائیں، بھلے اس کی کتنی بھی اکثریت ہو؟ کل پیپلز پارٹی کو اگر 2/3 کی بجائے 3/4 اکثریت مل جاتی ہے، تو پھر بھی پیپلز پارٹی کو یہ اختیار نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کے الیکٹورل لاز بنائیں. یہ تو سب جماعتوں کی مشاورت سے بننے ہیں، کیونکہ پھر تو ایک جماعت اپنی مرضی کے مطابق قانون بنائے گی اور الیکشن اپنی مرضی کے مطابق کرائے گی. تو الیکشن کمیشن ہے بیسک فورم، وہ بھی اپنی اس کے بھی تحفظات دے چکا ہے. اور ای ووٹنگ سے تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم تو ای ووٹنگ پہ نہیں رک رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ تو آلریڈی ہے. جو بھی پاکستان میں آ کے ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اس کا ووٹ بنا ہوا ہے. مطلب کہ پاکستان میں آ کر ڈالیں، اس پر کوئی قدغن نہیں. میں اس کی وضاحت کرنے لگا. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو دنیا کے مختلف علاقوں کے لیے سیٹیں دیں، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی. ان کے لیے نشستیں رکھیں تاکہ ان کے نمائندے یہاں آ کے
اپنے لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کر سکے, وہ صحیح معنوں میں نمائندگی کر سکے. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. لیکن انہوں نے جو کام کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور آپ ڈیول نیشنل ہیں تو آپ جو ہے نا اپنی جو نیشنلٹی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ ہار جاتے ہیں, مطلب کہ الیکشن لڑنے سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی جو نیشنلٹی ہے اس کو کوئٹ کریں. آپ لوگ کیا کریں گے اس طرح کے قانون میں؟ بالکل میں اس کا وکیل ہوں گا کہ میرے خیال کے مطابق تو ایون جو اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تو نہیں, لیکن اگر کسی نے اپنی نیشنلٹی پاکستانی نیشنلٹی کے ساتھ اس نے فرض کرے گرین کارڈ لیا ہوا ہے, اس نے کوئی اس طرح کے ٹریول ڈاکومنٹ رکھے ہوئے ہیں, تو ان کی پاکستان کے ساتھ وابستگی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں, اور اگر کسی کی ڈوئل نیشنلٹی ہے اور اس کو سرنڈر کرنی ہے تو وہ ٹھیک ہے, الیکشن لڑنے کے بعد وہ سرنڈر کر دے کوئی ایک نیشنلٹی, یہ بات لاجیکل ہے, اس کو کرنا چاہیے. جو ای ووٹنگ کے اوپر ہمارا تحفظ ہے وہ یہ ہے کہ ای ووٹنگ بڑی آسانی سے ہیکنگ ہو سکتی ہے. اگر امریکہ جیسے ملک میں جو وہ ہیکنگ ہو سکتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟